آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کارل مارکس کو کہا ہے کہ وہ نبی نہیں مگر اس کے پاس کتاب ہے، جیسا کہ یہ شعر میں ابلیس کی مجلس شورا میں ہے. وہ ابلیس کی طرف سے کہہ رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک یو ہیو مس انٹرپریٹیڈ؟ نہیں جی بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو لوگ ڈاکٹر اقبال کو بابا مانے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہو گیا، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے غلط نہیں کیا. ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے انہیں کرٹیسائز نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، بالکل صحیح تعریف کی ہے انہوں نے. اچھا اب آ جائے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے یہ تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، اب شکوہ میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں، شاعر خود سوچتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا. تو یہ جواب شکوہ کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں. اچھا اسی طریقے سے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا. یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی. تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا. تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے. بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا 3 نمبر شاگرد ہے نا اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے. وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا، یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے، پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے. تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا. تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں خدا کے لیے. وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں، اچھے شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہیں ہے.